نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. مل جل کے صلوات بھیجیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد. اذان محترم، مسلسل پہلی ماہ مبارک رمضان سے آپ جس عظیم الشان سورے کی تفسیر ملاحظہ فرما رہے ہیں، وہ سورہ حل عطا، سورہ انسان اور سورہ دہر کے نام سے موسوم ہے. اور اس سورے میں پروردگار عالم نے ان فضائل کو بیان کیا کہ جو اہل بیت اطہار کے لیے اللہ نے قرار دیا ہے. ظاہر ہے کہ اس سورے کو اللہ نے اس موقع پر نازل فرمایا کہ جس موقع پر ان اہل بیت اطہار نے اپنے روزے کے باوجود اپنے حصے کی غذا اس آنے والے سائل کو دے کر صبر کیا. اللہ نے اہل بیت اطہار کے اس صبر کے مقابل، اس کرم کے مقابل، اس عطا کے مقابل یہ مکمل سورہ اپنی بارگاہ سے نازل فرمایا. اس آیے شریفہ میں جس میں یہ ذکر تھا کہ ان اہل بیت اطہار نے یہ روٹیاں، یہ اپنے حصے کی غذا دیا، اس میں اہل بیت اطہار کے اس جملے کا تذکرہ تھا کہ ان سب نے یہ فرمایا کہ ہم سبھی کو قیامت کا احساس ہے، قیامت کا خوف ہے کہ جس دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. یہ قیامت کا احساس، یہ قیامت کے بارے میں جذبہ، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اہل بیت اطہار کا ہر عمل اللہ کے لیے ہے، اور ہر انسان کو، ہر مؤمن کو اپنے عمل میں میدان محشر کو یاد رکھتے ہوئے اسے انجام دینا چاہیے. لیکن اسی کے مقابل اب یہاں پہ جن آیات شریفہ کو آج مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اسی آخرت کو بھلا دیتی ہیں. وہاں ذکر تھا کہ اِنَّا نَخَافُ، ہم خوف رکھتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں اس دن سے کہ جس دن اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. یہاں تذکرہ ہے ان لوگوں کا کہ جو اسی قیامت کو فراموش کر رہے ہیں، اس قیامت کو بھلا رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے اللہ کو یہ بات نہیں پسند ہے کہ انسان یہ بھول جائے کہ اسے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے. وہ دن کہ جس دن انسانوں کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنی زندگی کے سارے کاموں کا حساب کتاب دینا ہے، اس کا احساس ضروری ہے. اور اسی لیے جس موقع کے اوپر ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی
جس موقع کے اوپر اپنے بیت الشرف سے نکلتے تھے، گھر سے نکلتے تھے، جملہ یہ فرماتے تھے کہ اللہم انی خرجت لمرضاتک، پروردگار میں اپنے گھر سے نکلا ہوں صرف تیری رضایت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے معنی ہیں جس کے دل میں اللہ کا احساس ہوتا ہے وہ اللہ کی رضایت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ اب اگر انسان نے اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ احساس، یہ جذبہ اپنے اندر بیدار کر لیا کہ میں نکل تو رہا ہوں لیکن صرف اس لیے نکل رہا ہوں کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ نکلے گا اور کام کر کے جب تک واپس آئے گا اس درمیان یہ احساس رہے گا کہ کہیں کوئی ایسا کام نہ انجام پائے کہ جس کی بنا پہ میرا پروردگار مجھ سے ناراض ہو جائے۔ رضایت پروردگار کے لیے کام کرنا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ پھر انسان خود کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ جو رضایت پروردگار کے لیے گھر سے نکلا وہ یقیناً راستے میں گناہ نہیں کرے گا۔ جو رضایت پروردگار کے لیے اپنے گھر سے نکلا وہ یقیناً راستے میں نجس غذا نہیں استعمال کرے گا۔ جو رضایت پروردگار کے لیے اپنے گھر سے نکلا وہ راستے میں یقیناً کسی پہ ظلم نہیں ڈھائے گا۔ جو رضایت پروردگار کے لیے اپنے گھر سے نکلا وہ تجارت کے موقع پر کسی کے ساتھ چیٹ نہیں کرے گا۔ جو رضایت پروردگار کے لیے اپنے گھر سے نکلا وہ یقیناً دوسروں کے حقوق کو پامال نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ کی رضایت کے لیے گھر سے نکلنا، اللہ کی رضایت کے لیے عمل انجام دینا، اللہ کی رضایت کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا، یہی ایمان کی علامت ہے۔ یہی فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ وہ افراد ہیں کہ جنہیں دنیا کی زندگی بڑی پسند ہے، اور اس کے مقابل وَيَذَرُونَ وَرَأَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، وہ اس دن کو بھلا دیتی ہیں، چھوڑ دیتی ہیں کہ جو دن بڑا سنگین، بڑا سخت، بڑا عظیم ان کی پشت پر آنے والا ہے۔ یعنی انسان جب دنیا میں زیادہ ڈوب جاتا ہے، جب دنیا کی ساری نعمتیں اس کو اتنی زیادہ اپنی طرف اٹریکٹ کرنے لگتی ہیں کہ پھر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو عاجلہ کہا ہے، یہ بڑا قیمتی لفظ ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو عاجلہ کیوں کہا؟ عاجلہ کہتے ہیں اس کو جو جلدی والی ہے۔ دو وجہوں سے اللہ نے دنیا کو یہ عاجلہ یعنی جلدی والی جگہ قرار دیا۔ ایک اس وجہ سے کہ یہ دنیا جلدی گزر جاتی ہے۔ انسان مثال کے طور کے اوپر اسٹیبلش ہوتے ہوتے تقریباً 30 سال کی عمر ہو جاتی ہے۔ 30 سال کی عمر سے انسان نے جب اسٹیبلش ہونے کے بعد کام کرنا شروع کیا، 40 45 50 کی عمر آتے آتے معلوم ہوا وہ دنیا سے چلا جا رہا ہے۔ یہ جو مختصر سی مدت اس نے کہاں 30 سال کہاں 20 سال، تو اس کے معنی ہے کہ اس نے 30 سال محنت کیا تھا تاکہ 20 سال آرام سے زندگی گزارے، اور یہ 20 سال بھی جلدی سے گزر گئے۔ اللہ نے دنیا کو اسی لیے جلدی گزرنے والی جگہ قرار دیا ہے۔ لگتا ہے کہ ابھی کل آئے تھے اور آج واپس چلے جا رہے ہیں، لگتا ہے کہ چند گھنٹوں چند دنوں کے لیے دنیا میں آئے اور واپس چلے جا رہے ہیں، جبکہ اس کے مقابل دیکھیے جب بھی کسی لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے وہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے مقابل کون سا لفظ ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو جلدی گزرنے والی جگہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس کے مقابل جو آخرت ہے، اس کے مقابل جو جنت کی زندگی ہے، اس کے مقابل جو اللہ کی رحمتوں والی زندگی ہے وہ لامتناہی ہے۔ وہاں پہ کوئی ٹائم لیمیٹیشن نہیں ہے، کوئی ایج لیمیٹیشن نہیں ہے کہ جنت میں جانے والا 60 سال کے بعد دوبارہ واپس بلا لیا جائے گا، 70 سال کے بعد انسان کو جنت سے نکال دیا جائے گا، مثلاً 100 سال کے بعد انسان پھر جنت میں نہیں رہ پائے گا۔ یہ میٹر نہیں ہے۔ جنت میں ایک بار انسان داخل ہوا تو پھر یہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو جس جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، وہ جنت کے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ 1000 سال 2000 سال 10,000 سال 50,000 سال کتنا وہاں پہ رہنا ہے ہمیں نہیں پتہ ہے۔ تو جس دنیا کے بعد والی زندگی میں ہمیں ابدی طور پر ہمیشہ رہنا ہے، اس کے مقابل یہ دنیا تو گزر جانے والی، جلدی سے گزرنے والی جگہ ہے۔ کہاں مثلاً
10,000 سال کی زندگی، کہاں 50 سال میں انسان دنیا سے چلا جا رہا ہے، کہاں وہاں کی زندگی جو لامتناہی ہے، جس میں انٹر ہونے کے بارے میں تو پتہ ہے، ایگزٹ کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ تو اب نتیجہ یہ ہے کہ وہ زندگی ایک طولانی طویل المدت زندگی ہے، تو اس طولانی مدت کے مقابل یہ دنیا بڑی چھوٹی سی، بڑی مختصر سی، یہ ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ لکھی ہے شارحین نے، علماء تفسیر نے، کہ دنیا کو اللہ نے اس لیے عاجلہ کہا ہے کہ یہاں پر رہنے والا انسان اپنے اعمال کو جلدی نتیجے کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہے، جس کو آج کی زبان میں کہا جائے، جو انسانی نیچر، انسانی مزاج کے مطابق ہے کہ انسان فاسٹ فوڈ والے مزاج کا بن چکا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جلدی ہر کام انجام دے۔ مثال کے طور پہ نماز بھی پڑھنی ہے تو جلدی سے ختم ہو جائے، تسبیح بھی پڑھنی ہے تو جلدی سے ختم ہو جائے، مجلس بھی کرنی ہے جلدی سے ختم ہو جائے، قرآن بھی پڑھنا ہے جلدی سے۔ یہ تو سب مذہبی دنیاوی کے مقابل دینی چیزیں ہیں۔ دنیا میں بھی یہی حال ہے۔ وہ چاہتا ہے، مثلا اگر کسی انسان کو کسی بلڈنگ میں 4th فلور پہ جانا ہے، کون ہے کہ جو لفٹ بھی موجود ہو اور سیڑھیاں بھی موجود ہو؟ کون ہے کہ جو سیڑھیوں سے جائے لفٹ کو چھوڑ کے؟ نہیں، مزاج میں جلدی ہے۔ خلق الانسان عجولا، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ انسان کو عجلت والا، یعنی جلدی کاموں کو پسند کرنے والا بنایا گیا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ کسی بھی کام کو جلدی نپٹائے اور پھر اس کا رزلٹ بھی سامنے آ جائے، جبکہ نظام کائنات میں جو کام جلدی ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی انسان کے لیے فائدہ بخش نہیں ہوتے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ انسان اس کوشش میں ہوتا ہے کہ اعمال کو مختصر کر دیا جائے، زندگیوں کو چھوٹا کر دیا جائے، کام جلدی سے نپٹا لیے جائیں، ذمہ داریاں جلدی پوری کر لی جائیں۔ یہ جو عجلت والا مزاج ہے، یہ دنیاوی مزاج ہے۔ جب انسان آخرت میں آئے گا تو اب وہاں تو کوئی جلدی ہے ہی نہیں۔ وہاں تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ انسان کو جلدی کوئی کام کرنا ہے اس لیے کہ اگلا کام رکا ہوا ہے، اگلا کام پھر جلدی نپٹانا ہے اس لیے کہ اس کے بعد والا کام رکا ہوا ہے۔ وہاں پر تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ انسان دنیا میں عجلت پسند ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے اس دنیا کو عاجلہ کہا ہے، یعنی جلدی والی دنیا۔ انسانوں کی خاصیت یہ بیان کی اللہ رب العزت نے کہ یہ انسان کہ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ وہ افراد ہیں کہ جو عاجلہ یعنی جلدی گزرنے والی دنیا کو پسند کرتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، جبکہ وہ اپنے پیچھے آنے والے سنگین دن، بھاری دن، وہ دن کے جو اہم ترین دن ہے، وہ دن کے جو بڑا ہی امپورٹنٹ ڈے ہے انسان کے لیے، اسے بھلا دے رہا ہے انسان۔ نحن خلقناہم، ہم نے، اب یہاں پہ پروردگار نے 3 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے جو انسان کے پاس موجود ہے۔ یہ جو صبح و شام ہمارے پاس نعمتیں اللہ کی موجود ہیں، ان میں سے 3 کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے۔ نحن خلقناہم، ہم نے انہیں پیدا کیا ہے، یعنی اس کے معنی ہے کہ خلقت کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کر کے بتا دیا کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ خلقت اللہ کے پاس ہے۔ اگر یہ چاہیے ہے تو اللہ سے لو لگانا ہوگا، اگر تمہیں اس کی تمنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ انسان اللہ سے لے تبھی کامیاب ہوتا ہے۔ یہ خلقت دنیا کا کوئی انسان عطا نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا ڈاکٹر نہیں دے سکتا، بڑے سے بڑا علاج نہیں ہو سکتا، بڑے سے بڑی دوائیاں اس کے لیے نہیں ڈھونڈی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خلقت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور اسی لیے جس کو بھی اس خلقت کی تمنا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ آئندہ اس کے پاس یہ خلقت رہے، اسے اللہ سے لو لگانا چاہیے۔ اللہ عطا کرتا ہے، اور وہاں پر مسئلہ مدت کا نہیں ہے، وہ میڈیکل سائنس کا مسئلہ ہے کہ 10 سال کے بعد اولاد نہیں ہو سکتی، یہ مسئلہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ 24 سال کے بعد بھی اولاد ہوئی ہے جو ہم نے دیکھی ہے، بعض لوگوں کے وہاں 18 سال کے بعد اولاد ہوئی ہے، ہم نے خود دیکھی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے وہاں یہ لمیٹیشن نہیں ہے کہ شادی کے کتنے سال کے بعد پھر دوبارہ اولاد کی گنجائش ختم ہو گئی، نہیں، اللہ سے لو لگائیں۔ خود قرآن مجید کہہ رہا ہے، جناب ابراہیم کو اللہ رب العزت نے جب بیٹے کی بشارت دی ہے، ان کی عمر 80 سال کی تھی،
80 سال کی عمر والے انسان کے لیے کسی کے ذہن میں تصور بھی نہیں آ سکتا کہ اس کے وہاں اولاد ہو سکتی ہے۔ اللہ اپنی قدرت کا جب مظاہرہ کرے تو پھر وہاں پہ عمر کی قید نہیں ہے کہ کس عمر میں پہنچ جانے والے انسان کے وہاں اولاد ہوگی، کس کے وہاں نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ اللہ کے وہاں نہیں ہے۔ نحن خلقناہم، ہم نے پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلی نعمت اگر ہمارے پاس وجود کی نعمت ہے اللہ سے ملی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے دوسری نعمت کا ذکر کیا ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَشَدَدْنَ أَسْرَهُمْ، ہمارے بدن کے مختلف پارٹس، الگ الگ حصے، ان تمام حصوں کو اللہ نے ایک دوسرے سے جوڑ کے رکھا ہے۔ عجیب ہے، ایک چیز کو آپ دوسری چیز سے جوڑنا چاہیں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ بہترین قسم کا فیویکول لگایا جائے تاکہ یہ اس سے جڑا رہے، ہے یا نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ دیوار کو اگر اینٹ کو اینٹ سے جوڑنا ہے تو اچھے قسم کی سیمنٹ لگائیں گے تو وہ سوکھے گی تو وہ جڑے گا۔ لیکن عجیب ہے، گوشت کا ایک سرا دوسرے سرے سے جڑا ہوا ہے، ہڈیاں ایک دوسرے سے اٹیچ ہیں، آنکھ کے حلقے میں رکھی ہوئی ہے، کان بقیہ بدن کے حصوں سے جڑا ہوا ہے، ناک اس انسان کے فیس پہ لگی ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے اس طرح سے لگائی ہیں کہ ان میں سے کوئی کبھی کسی موقع پر ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی جگہ چھوڑ کے کہیں اور چلی جائے۔ یہ عجیب ہے، اللہ نے اس نعمت کا ذکر کیا ہے، ہم نے جوڑ کے رکھا ہے، دنیا میں کوئی نہیں جوڑ سکتا۔ یہی ناخون، یہ ناخون جو اللہ رب العزت نے انسانوں کی انگلیوں سے اٹیچ کر کے رکھا ہے، کوئی فیویکول نہیں یوز ہوا ہے، کوئی گم یوز نہیں ہوا ہے، لیکن ناخون اس سے اٹیچ ہے۔ عجیب انداز سے پروردگار عالم نے اس انسان کے بدن کے مختلف پارٹس کو ایک دوسرے سے اٹیچ کر کے رکھا ہے۔ خود اس ایک نعمت کا احساس پیدا ہو جائے، یقین جانے انسان جتنا اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لائے کم ہے۔ مجھے اس بزرگوار کی بات پہ بڑا تعجب ہوا، اور واقعی طور کے پر نعمتوں کا احساس پیدا ہوتا ہے جب نعمت چلی جاتی ہے۔ ان کی عمر تقریباً 70 کے آس پاس ہے۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب میں 15 سال کی عمر سے واجب نماز پڑھ رہا ہوں، اور اس کے پہلے بھی میں نے تقریباً 8-9 سال سے نماز شروع کر دیا تھا اور کوئی نماز نہیں چھوڑی تھی۔ ہر نماز میں ہر رکعت سے اٹھتے وقت کہتا تھا بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، میں اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قوت کے ذریعے سے اٹھتا ہوں اور بیٹھتا ہوں، میں ہمیشہ کہتا تھا۔ لیکن آج 70 سال کی عمر میں جب میرے گھٹنوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور اب میں اپنی جگہ سے نہیں اٹھ پاتا، اب مجھے پتا چلا کہ اتنے سال تک میں 55 سال تک مسلسل جو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی طاقت سے میں اٹھتا اور بیٹھتا ہوں، واقعی طور کے اوپر اللہ کی طاقت کو میں نے کتنا استعمال کیا ہے، نہیں انسان کو احساس ہوتا۔ یہ صبح و شام نعمتوں کو اللہ سے لینے والا انسان بھلا دیتا ہے کہ کتنی نعمتیں اس کے پاس ہیں۔ جب کان سننا چھوڑ دیتے ہیں تب پتا چلتا ہے کہ کان کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب انسان کی آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیتی ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ یہ آنکھ کتنی بڑی دولت ہے اللہ کی عطا کرتا۔ جب یہی انگلیاں، ہمیں آپ کو احساس نہیں ہے۔ میرے استاد کا بیان، یہی انقلاب ایران کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اس اسلامی انقلاب کے بعد صدام کی طرف سے ایران کے اوپر وہ حملہ ہوا کہ جس کی بنا پہ نہ جانے کتنے مؤمنین کو شہادت ملی، کتنا نقصان، لیکن یہ ایمان کی دولت کہ جس نے ان کو ثبات عطا کیا اور آج یہ دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور ملکوں میں شمار ہو رہے ہیں۔ میرے استاد کا بیان کہ وہ میدان جنگ کے کمانڈر تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کے کمانڈر ہونے کے دور میں ایک فوجی تھا کہ جس کو کسی جگہ کے اوپر بم بلاسٹ میں اس کا یہ انگوٹھا چلا گیا تھا۔ یہ انگوٹھا ہمیں آپ کو احساس بھی نہیں ہے۔ میرے استاد نے کہا کہ اس نے کہا کہ اب میری نوبت یہ ہے کہ میں سب کچھ نارمل ہے لیکن ایک انگوٹھا نہ ہونے سے کیا نقصان ہو رہا ہے۔ کہا حتیٰ نوبت یہ ہے کہ میں اپنے شرٹ کا بٹن نہیں بند کر پاتا۔ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ صبح و شام ایک دن میں کم از کم 2-3 بار انسان انگوٹھے کے ذریعے سے شرٹ کے بٹن کو بند کرتا ہے۔ انگوٹھا نہ استعمال کر کے آپ دیکھ لیجئے، یہ آپ کا انگوٹھا نہ ہو تو آپ بٹن بھی نہیں بند کر پائیں گے۔
کتنا یہ انسان اللہ کی نعمتوں کو لے کر اس کے بارے میں کفر کر رہا ہے، نہیں ذکر کرتا اللہ کی نعمتوں کا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ، اور یہی ہوتا ہے، بھی شب قدر آ رہی ہے، شب قدر میں جس موقع پہ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعائیں کریں گے، اور خدا نہ کرے اگر وہ دعا سال بھر کے اندر قبول نہیں ہوئی، اللہ نے میری بات سنی نہیں۔ بھائی ہم نے اگر 10 دعائیں اللہ سے مانگی تھیں، 10 نہیں سنی، وہ جو 1000 بغیر دعا مانگے ہوئے اللہ نے دیا، ان کا کیا ہوگا؟ کیا چیز مانگی تھی اللہ سے جو اللہ نے دی؟ آنکھ مانگی تھی، کان مانگی تھی، کان مانگے تھے، زبان مانگی تھی، انگلیاں مانگی تھی، ناخن مانگے تھے، ہم نے مانگا ہی کہاں تھا؟ یہ سب تو اللہ نے بغیر مانگے دیا ہے۔ اللہ اس دوسری نعمت کا تذکرہ کر رہا ہے کہ تمہارے بدن کے ان سارے حصوں کو ہم نے جوڑ کے رکھا ہے، اور اسی لیے ان میں سے کوئی ایک حصہ بھی کم ہو جاتا ہے، معمولی سا زخم ہو جاتا ہے، انسان کے بدن کے اوپر ذرا سا کہیں کٹ لگ جائے، یعنی وہ حصہ جو جڑا ہوا تھا جدا ہو گیا، کتنی تکلیف ہوتی، کتنا درد ہوتا ہے، کبھی کبھی تو رات بھر انسان سو نہیں پاتا۔ کیوں؟ اللہ نے جوڑ کے رکھا تھا، دنیا میں رہنے کی بنا پر وہ حصہ جدا ہو گیا، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر پورا بدن جڑا نہ ہوتا کیا عالم ہوتا انسان کا۔ فرمایا تیسری نعمت وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، یہ تیسری نعمت ہے، اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا، پیدا کیا، خلق کیا، اس کے بدن کے مختلف پارٹس کو ایک دوسرے سے جوڑ کے رکھا۔ پھر خدا تیسری نعمت کا ذکر کر رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہم اس انسان کی جگہ دوسرا انسان قرار دیتے۔ کوئی انسان اللہ کی راہ میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا۔ ایک انسان کو اللہ نے 70 سال کی عمر میں دنیا سے واپس بلایا، اس کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ کہہ دے کہ پروردگار میں 70 میں نہیں 80 میں واپس آؤں گا، ہے ہمت؟ اللہ نے مقرر کیا کہ اس کو 50 سال میں واپس آنا ہے، ہمت نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکے کہ نہیں پروردگار 50 نہیں، میں 55 میں تیری بارگاہ میں آؤں گا، اس سے پہلے ہلوں گا نہیں یہاں سے۔ ہمت نہیں ہے انسان کے اندر۔ یہ اللہ ہے کہ جو ایک کی جگہ پر دوسرا بھیجنا چاہے تو بھیج دیتا ہے۔ ایک انسان کے جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتے ہی دنیا سے چلا گیا، وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ اللہ چاہے تو یہ پیدا ہونے والے بچے کو 100 سال کی عمر دے دے، اللہ چاہے تو پیدا ہونے والے بچے کو فوراً واپس بلا لے، کوئی دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ نے اس کو اپنی نعمت کے طور پہ بیان کیا کہ اگر تمہارے پاس 60 سال کی زندگی، تمہارے پاس 50 سال کی زندگی، تمہارے پاس 40 سال کی زندگی، تمہارے پاس 20 سال کی زندگی ہے، تو اس زندگی پر شکر پروردگار کرو کہ اللہ نے تمہیں زندہ رہنے کا موقع دیا، تمہیں واپس بلا کر کسی اور کو تمہاری جگہ پہ قرار نہیں دیا۔ یہ نعمت ہے اللہ کی۔ اور اسی لیے میں یہاں پر رک کر توجہ دلانا چاہوں گا، اسی لیے بار بار روایتوں میں آیا ہے کہ انسان کو اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ موت سب سے بڑا ہادم اللذات کہا گیا ہے۔ اس موت کے لیے جو روایت میں لفظیں وارد ہوئی، ہادم اللذات، یعنی یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں ڈوبے ہوئے انسان کو اگر موت یاد آ جاتی ہے، وہ ان نعمتوں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ جو انسان کبھی کبھی شکوہ کرتا ہے پوری رات شب قدر میں عبادت، نہیں، ایک ہی رات عبادت کے لیے کہا گیا، 3 ہی شب میں شب قدر رکھی اللہ نے، پورے سال بھی اگر کہتا تو کیا ہم منع کر سکتے تھے؟ اللہ نے تو 3 ہی شب میں مصلے پر بیٹھ کے، بستر کو چھوڑ کے مصلے پر بیٹھ کے عبادت کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، وہ چاہتا تو پوری زندگی کہتا کہ مصلے پہ بیٹھ کے عبادت کرو، ہم کیا کر سکتے تھے؟ یہی صورتحال خمس کی بھی ہے، جس موقع کے اوپر انسان سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری سال بھر کے خرچ کر دینے کے بعد جو درآمد ہے، جو تمہاری منفعت ہے، اس کا 1/5 یعنی 20واں حصہ تمہیں اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ کیا 20واں حصہ اللہ نے دیا ہے؟ اگر وہ اللہ کہتا کہ پورا حصہ ہمیں دو تو کیا ہم کچھ کہہ سکتے تھے؟ ہمیں اختیار نہیں تھا۔ اللہ نے کل دیا ہے، اس میں سے کچھ مانگا ہے، تو کیا مشکل ہے؟ اگر کل کا کل مانگ لیتا تو کیا ہم کو اعتراض کا حق ہوتا؟ لہٰذا انسان جب اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے تو اس بات کا احساس رکھے کہ اسے آخرت کی طرف واپس جانا ہے،
اور یہ آخرت تک جانے کا بہترین ذریعہ یہی موت ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ قرآن مجید بڑا قیمتی طریقہ کار، بڑے اچھے انداز سے سورہ اعراف آیت نمبر 50 اور 51، میں توجہ چاہوں گا چونکہ تفسیر ہے لہٰذا اس کا تذکرہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تفسیر میں ایک آیت کا تذکرہ دوسری آیت سے ملا کر کرنا بہت اہم ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے اصل تفسیر کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن مجید سورہ اعراف میں کہہ رہا ہے کہ وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جنت اور جہنم دونوں میں لوگ جا چکے ہیں، کچھ لوگ جنت میں ہیں، کچھ لوگ جہنم میں ہیں۔ البتہ چونکہ قرآن کی لفظیں ہیں لہٰذا مفسرین نے لکھا ہے کہ شاید کوئی ایسا موقع ہوگا کہ جس موقع پر ان جنت والوں تک یہ جہنم والے بھی اپنی آواز پہنچائیں گے۔ نہیں پتا میرے جملے سے آپ متوجہ ہوئے نہیں ہوئے، یعنی چونکہ یہ جنت اور جہنم کو دونوں کو اللہ نے ایسی جگہ پر قرار دیا ہے کہ جنت والوں سے جہنم والے گفتگو کر پائیں، البتہ کوئی فائدہ نہیں لے پائیں گے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جنت والوں کو آواز دیتے ہیں جہنم والے، وَأَنْ أَفِيضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، ظاہر ہے کہ جہنم میں پانی نہیں ہے، جہنم میں کسی طرح سے سیراب ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہاں پر ممکن نہیں ہے کہ انسان کو پانی مل جائے کہ وہ سیراب ہو جائے۔ ایسے موقع پر یہ جہنم والے جنت والوں کو آواز دے کر کہیں گے کہ تم سب ہمیں ذرا پانی لا کے دے دو، اتنا تو کرو۔ دنیا میں ہم لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، آتے جاتے تھے، ملتے تھے، اتنا تو کرو کہ ذرا سا پانی ہمیں لا کر دے دو، او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ تمہارے پاس وہ نہریں بہ رہی ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، نہ جانے کیا کیا نعمتیں ہیں، ذرا سا اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو، یا پانی دے دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے کچھ دے دو۔ ایسے موقع پر قالو، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ جنت والے جہنم والوں کو آواز دیں گے کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے حرام کر دیا ہے ان جنت کی نعمتوں کو ان لوگوں پر کہ جو اللہ کا انکار کرتی ہیں۔ یہاں تک تو مسئلہ ظاہر ہے کہ بالکل روشن سی بات ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کیوں؟ اس بنا پر کہ یہ لوگ دنیا میں دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ بڑا سخت ہے، دین کو نہ ماننا اور ہے، دین کا مذاق اڑانا اور ہے۔ یہ دین کا مذاق اڑاتے تھے، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سی شریعت ہے، یہ کون سا قانون ہے، ہمیں بھی اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ ہماری عقلیں کسی بات کو قبول نہ کر پائیں، سمجھ نہ پائیں، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن اس بنا پر صرف کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں دین کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ 2 رکعت نماز صبح سے کیا فائدہ ہوگا، مغرب کی 3 رکعت میں کون سی بہت حکمت ہے، یہ جو مذاق اڑانے والا انداز ہے، اسلام کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ میدان محشر کے بعد جنت والے جہنم والوں سے کہیں گے کہ تم پر جنت کی نعمتوں کو حرام کیا گیا، وجہ کیا ہے؟ اس بنا پر کہ تم سب دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور اس کے بعد فَالْيَوْمَ، اب وہی آیت کی جس کے لیے میں نے کہا تفسیر قرآن کی آیت سے کرے گی، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، تم سب کو اسی بنا پہ آج بھلا دیا جائے گا۔ کیوں؟ کَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ، جس طرح سے تم نے آخرت کو بھلایا تھا، یعنی جس طرح سے انسان آخرت کو بھلاتا ہے اللہ میدان محشر میں اس بندے کو بھلا دیتا ہے۔ سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ اللہ اپنے بندے کو بھلا دے، سب سے بڑا عذاب یہی ہے کہ اللہ اپنے بندے سے کہے کہ میں تم کو بھلا چکا ہوں، یہ سب سے بڑا عذاب۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہ وہ افراد ہیں کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ لہٰذا یہ جو انسان بھلا دینے والا مزاج ہے کہ قیامت کو بھول رہا ہے، میدان محشر کے حساب کتاب کو بھول رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانے والے مسئلے کو بھلائے دے رہا ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو نہ قرآن پسند کرتا ہے نہ اللہ پسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، قرآن مجید کہتا ہے کہ یوم یأتی تاویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، یہ وہ افراد کہ جو اللہ کی بارگاہ سے آنے والے رسولوں کو بھلا رہے تھے،
رسول کو کل دنیا میں بھلایا، میدان محشر میں اللہ کے عذاب کے لیے خود کو تیار کریں۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ، آج میدان محشر میں اللہ نے انہیں اس بنا پر بھلا دیا کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا تھا، اللہ کے میدان محشر کو بھلا دیا تھا، لہٰذا آج اس میدان محشر میں اللہ ان کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اس لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے، البتہ آیتیں بہت زیادہ ہیں کہ جن میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو دنیا میں آخرت کو بھلا دیتی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ ہم سبھی کی ذمہ داری قرار دی گئی کہ ایک دن میں 10 دفعہ کم از کم، اور اگر مستحبی نماز پڑھ رہے ہیں تو جتنی مستحبی نمازیں ہیں ہر دفعہ 2 بار، کم از کم 10 دفعہ ہم قیامت کو یاد کریں۔ اللہ نے یہ انتظام کیا ہے۔ یہی جس موقع کے پر آپ نماز پڑھتے ہیں، جتنی بھی واجب نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں، جتنی بھی مستحبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، سورہ الحمد کا پڑھنا ضروری ہے۔ سورہ الحمد آپ نے شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ یہ جو مالک یوم الدین ہے کیا معنی ہے؟ یعنی وہ پروردگار کے جو دین کا جو دن ہے، یعنی قیامت، جو قیامت کا مالک ہے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ صبح مصلی پہ آ کے کھڑے ہوئے، اے پروردگار جو قیامت کا تو مالک ہے، وہ بھی 2 بار۔ دوپہر میں مصلی پہ آ کے کھڑے ہوئے، پھر 4 بار آپ نے کہا کہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مغربین کے موقع پہ پھر مصلی پہ آ کے کھڑے ہوئے، آپ نے پھر 4 بار کہا کہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ بار بار کیوں کہلوایا جا رہا ہے؟ اسی لیے تاکہ یہ انسان قیامت کو بھولنے نہ پائے۔ صبح میں جو قیامت کو یاد کر کے بازار جا رہا ہے وہ یقیناً دوسروں کو دھوکہ نہیں دے گا۔ دوپہر میں جو اللہ کے اس قیامت کے دن کو یاد کر رہا ہے وہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آفس جائے تو دوسروں کو دھوکہ دے دے۔ جو انسان رات میں دوبارہ 4 بار کہہ رہا ہے کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ انسان یقیناً رات میں دوسروں کے ساتھ خرابکاریاں، برائیاں، گناہ نہیں کرے گا۔ لہٰذا بار بار قیامت کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ توجہ فرمائی۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں وہ آخری روایت کے جو آج کے سلسلے کی میں عرض کر کی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ بڑی اہمیت ہے اس کی اور اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ہماری زندگیاں مومن کی زندگی ہیں۔ ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے نہیں ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ زندگی میں سختیاں ہیں، زندگی میں پریشانیاں ہیں، زندگی میں مشکلات ہیں، لیکن اگر ایمان کے ساتھ ہے تو یہ یقین ہے کہ یہ مشکلات وقتی ہیں، اس لیے کہ دنیا عاجلہ ہے، دنیا جلدی گزرنے والی ہے، اور میدان محشر کے بعد جب جنت میں جائے گا، جتنی دنیا میں اس نے پریشانیاں، مشکلات، سختیاں اٹھائی ہیں، اسی کے حساب سے اس کا درجہ بڑھتا جائے گا۔ یہاں تک یہ بات واضح، میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے اور یہی دنیا مومن کے لیے جنت ہے۔ اب یہ بات میں نے کیوں عرض کی؟ دیکھیے سورہ مبارکہ دہر کی بات چل رہی ہے، اور میں وہ آیت نمبر بھی عرض کر دوں کہ جس آیت کا تذکرہ آج آپ کے سامنے میں نے عرض کیا ہے، یہ آیت 27ویں اور 28ویں آیت شریفہ ہے۔ ان 2 آیتوں میں اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا اور یہ بھی تذکرہ کر دیا کہ دنیا میں ہم نے ان انسانوں کو نعمتیں دی ہیں، اور یہ بھی اس سے واضح ہو گیا کہ جو خدا دنیا میں انسانوں کو اتنی نعمت دے رہا ہے وہ با ایمان افراد کو جنت میں کتنی نعمتیں دے گا۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان دنیا میں رہتے ہوئے ایمان کی بنا پر یہ گویا اس کے لیے قید خانہ ہے، تو پھر وہ افراد کے جو دنیا میں رہتے ہوئے آرام اٹھا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، اور اسی دنیا کو اللہ رب العزت نے اس طرح سے رکھا کہ مومن رہے گا تو مشکلات میں رہے گا، کافر رہے گا، اللہ کا انکار کرنے والا ہوگا تو سختیوں میں رہے گا، تو بہت سے اللہ کا انکار کرنے والے بھی تو سختیوں میں ہیں۔ نہ جانے کیسی کیسی بیماریاں ہیں، بہتوں کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے، بہتوں کے پاس رہنے کا انتظام نہیں ہے، بہتوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، پھر جنت کیسی؟
جنت کے معنی تو یہ ہے کہ اچھے کپڑے ہونے چاہیے، جنت کے معنی ہے کہ اچھے کھانے ہونے چاہیے۔ اگر یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے تو پھر ان کے پاس بہترین گھر ہونا چاہیے، بہتوں کے پاس تو نہیں ہے، وہ تو روڈ پہ سو رہے ہیں۔ یہ کیسے جمع ہو؟ واقعہ ملتا ہے اس مدینے، دیکھیے یہ وہ اعتراض ہے جو سب کے ذہن میں آتا ہے، لیکن جواب وہی دے سکتا ہے جس کا سلسلہ عصمتی طور پہ اللہ سے جڑا ہو۔ اسی مدینہ طیبہ میں ایک یہودی تھا کہ جس یہودی کا عالم یہ تھا کہ کھانے کا انتظام نہیں، رہنے کا انتظام نہیں، پہننے کا کوئی انتظام نہیں، عجیب مفلسی کی زندگی تھی۔ اس نے ایک دن دیکھا کہ اسی مدینہ طیبہ میں فرزند رسول اللہ کہ جن کی ولادت باسعادت قریب ہے، اور اسی بنا پہ میں کہتا ہوں مولا وہ عظیم الشان امام ہیں کہ جو پہلے معصوم دنیا میں آ رہے ہیں کہ جن کے ماں اور باپ دونوں معصوم ہیں۔ ہمارے اللہم صلی علی محمد یا علی، مولا پہلے معصوم ہیں، آپ کے بعد سرکار سید الشہداء آئے ہیں، ورنہ پہلے اس روئے زمین پہ معصوم آ رہے ہیں کہ جن کے والد اور والدہ دونوں معصوم ہیں، اور اس بنا پر بابرکت ذات دنیا میں آ رہی ہے۔ لہٰذا ماہ مبارک رمضان کو مبارک کہنا چاہیے۔ ہم لوگ ایک پہلو پہ توجہ دیتے ہیں، دوسرے پہلو پہ توجہ نہیں رہتی۔ مولا کی آمد کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، یہ تو خود رسالت مآب نے مبارک اس کو کہا ہے، تو ہم کیوں نہ اس کو مبارک کہیں؟ یہ مسئلہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس یہودی نے دیکھا کہ یہی شہزادے کی جن کی ولادت آ رہی ہے 15 تاریخ کو، یہی شہزادے اسی مدینہ طیبہ میں سرکار امیر المؤمنین کی خلافت کے بالکل آغاز کا واقعہ ہے۔ مولا کی حکومت شروع ہو چکی ہے ظاہری طور پہ۔ اس یہودی نے دیکھا کہ مولا ایک اچھے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، آپ کے دوش پر عبا ہے، سر پر ایک خوبصورت عمامہ جو عمائے مائے پیغمبر ہے، دوش پر آپ کے اچھی عبا، اچھے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اس نے برجستہ آگے بڑھ کے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کے رسول کے بیٹے ہیں، اور لیکن ایک آپ کا انداز دیکھ کر مجھ کو ایک اعتراض ہے آپ پر۔ مولا نے فرمایا بولو کیا اعتراض ہے؟ کہ آپ کے نانا سے مسلمانوں نے یہ نقل کیا ہے کہ آپ کے نانا نے فرمایا کہ جنت ہے یہ دنیا اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے، اور قید خانہ ہے یہ دنیا اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے، ہے یا نہیں ہے؟ مولا نے فرمایا ہاں میرے نانا نے فرمایا ہے۔ اچھا یہ وہ روایت ہے جو متفقن علیہ ہے، یعنی برادران اہل سنت کے وہاں بھی یہ روایت ہے اور ہمارے وہاں بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ مولا سے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے نانا نے صحیح فرمایا تھا تو اب آپ انصاف سے بتائیے، آپ کا اچھا کپڑا، آپ کی اچھی عبا، آپ کا اچھا گھوڑا، اور آپ کے مقابل میں جو اللہ کا انکار کرتا ہوں، میرے پاس نہ کپڑا ہے، نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ کوئی سواری ہے، نہ کوئی رہنے کا گھر ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ سب نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کے نانا کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دنیا جنت ہے۔ آپ کے پاس اتنا سب کچھ اچھا ہے، اس کے باوجود آپ کے نانا فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا ایک مومن کے لیے قید ہے، زندان ہے، جیل ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ معاذ اللہ، یا تو یہ مانا جائے کہ حدیث آپ کے نانا نے فرمایا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ غلط ہے، یا پھر یہ آپ بتائیے کہ کیسے ہے؟ میرے پاس کچھ نہیں، پھر دنیا جنت کیسے؟ آپ کے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی دنیا آپ کے لیے زندان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو جواب دیا ہے مولا نے، واقعاً یہ جواب وہی دے سکتا ہے کہ جس کا تعلق وحی پروردگار سے ہو۔ مولا نے فرمایا کہ کیا تم نے جنت دیکھی ہے؟ تم نے آخرت دیکھی ہے، جنت دیکھی ہے؟ کہ نہیں دیکھی ہے؟ کہ تم نے اگر جنت کی نعمتوں کو دیکھا ہوتا تو اس کے مقابل میری پاس جو دنیا کی یہ نعمتیں ہیں ان کو دیکھ کر کہتے کہ ان جنت کی نعمتوں کے مقابل یہ دنیا کی ظاہری نعمتیں تو اس طرح سے ہیں جیسے کوئی انسان قید خانے میں ہے۔ اس کے مقابل تم نے آخرت میں جو عذاب تم پر آنے والا ہے اس عذاب کو نہیں دیکھا ہے۔ اس عذاب کو اگر تم دیکھ لیتے تو دنیا میں تمہارے پاس کپڑا نہیں ہے، دنیا میں تمہارے پاس رہنے کا انتظام نہیں ہے، دنیا میں تمہارے پاس سواری نہیں ہے، دنیا میں تمہارے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے، لیکن وہ جو عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے اللہ کا انکار کرنے کی بنا پر، اس عذاب کے مقابل تم یہ کہتے کہ میرے لیے تو دنیا جنت جیسی ہے۔
توجہ فرمائی، جو عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا وہ اتنا بڑا ہوگا کہ دنیا کی سختیاں اس عذاب کے مقابل تمہارے لیے جنت جیسی ہیں، اور جو نعمتیں مومن کو جنت میں ملنے والی ہیں ان نعمتوں کے مقابل جو دنیا میں یہ تھوڑی بہت چھوٹی موٹی نعمتیں ہیں وہ گویا اس طرح سے ہیں جیسے ایک انسان زندان میں زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ ہم سبھی کو اس دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی مکمل اجازت اللہ نے دی ہے۔ جس حد تک حلال نعمتیں ہم تک آئیں ان حلال نعمتوں کا استعمال کرنا، ان کے مطابق زندگی گزارنا اللہ نے ہمارے لیے صحیح قرار دیا ہے، لیکن نعمت وہی اللہ کی ہوتی ہے جو حلال طریقے سے حاصل کی جائے۔ نعمت وہ نعمت کہلاتی ہے کہ جو صحیح راستے سے ہم تک آئے۔ خدا نہ کرے اگر کسی اور طریقے سے حاصل کی جائے تو وہ دنیا میں حاصل کردہ چیز تو ہو سکتی ہے، اللہ کی نعمت نہیں قرار پا سکتی ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی 1000 صلوات بھیج دیجئے۔ ہم نے آج کی اس تفسیر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہ شرف دیا، یہ درجہ دیا کہ اس کو یہ 3 نعمتیں عطا کی، لیکن اس کے مقابل اللہ رب العزت نے یہ بات بیان کی کہ انسان دنیا کو پسند کر رہا ہے اور اس آخرت کو فراموش کر رہا ہے کہ جس آخرت کے میدان میں اس کو جانا ہے، اور دنیا کے لیے اللہ رب العزت نے لفظ عاجلہ استعمال کیا۔ عاجلہ یعنی جلدی۔ یہ جو لفظ اللہ نے عاجلہ استعمال کیا ہے اس کی بنا پر یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کو دنیا سے محبت نہیں کرنی ہے، آخرت کے لیے کام کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو آخرت سنوارنے، آخرت کے لیے کام کرنے اور اپنی آخرت کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو حضرت کی خدمت میں مصروف ہیں ان سبھی کی خدمتوں کو قبول فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو ہمارے امام کی دعاؤں میں شامل فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں، مشکلات میں ہیں، پروردگار ان کی بیماری اور ان کی مشکل کو دور فرما۔ ہم سبھی کو عاقبت بخیر فرما۔ اس دنیا میں اہل بیت اطہار کی بارگاہوں کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم